قطب اللہ پور میں منشیات کا نشہ کرنے والے نوجوانوں نے ہلچل مچا دی، خوفزدہ مکینوں نے پولیس سے شکایت کی۔ تفصیلات کے مطابق جگت گری گٹا پولیس حدود کے وینکٹیشور نگر کالونی میں گانجا کا نشہ کرنے والے کچھ نوجوانوں نے خوب ہنگامہ برپا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ باپو جی ہائی اسکول کے قریب نوجوانوں کی ہنگامہ آرائی سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حالت نشہ میں نوجوانوں کی یہ حرکت وہاں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے متنازع وفد ترمیمی بل کے خلاف ملک کی کئی ریاستوں میں ہفتے کو احتجاج کیا گیا۔ مسلمانوں نے وفد ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں متنازع وفد ترمیمی بل منظور کرنے کے بعد ملک بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہفتے کو بھی کئی ریاستوں میں مسلمانوں نے احتجاج درج کروایا۔ مغربی بنگال کے کولکاتہ میں، مہاراشٹر کے ممبئی میں مسلم کمیونٹی کے اراکین سڑکوں پر اتر آئے اور وفد بل کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو کے چنئی میں بھی ایس ڈی پی او آف انڈیا کے کارکنان نے وفد ترمیمی بل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پولیس نے کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ بی آر ایس ایم ایل سی کی کویتا نے وفد ترمیمی بل پر کہا کہ جب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہو، گاندھی خاندان پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا۔ لوک سبھا میں وفد ترمیمی بل پیش کیے جانے پر بی آر ایس کے ایم ایل سی کے کویتا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، گاندھی خاندان پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کے کویتا نے کہا کہ وہ محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس اہم بل پر کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہیں اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ کویتا نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ملک کے 30 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ پرینکا گاندھی کا ذکر کرتے ہوئے کے کویتا نے کہا کہ پرینکا گاندھی بھی غیر موجود رہی، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں تھی، لیکن پرینکا کی غیر موجودگی نے پوری اقلیتی برادری کو مایوس کیا ہے۔ بی آر ایس رہنما نے کہا کہ اسی لیے وہ گاندھی خاندان کو الیکشن گاندھی کہتے ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بابو جگ جیون رام کی یوم پیدائش پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے سابق نائب وزیر اعظم جگ جیون رام کی یوم پیدائش کے موقع پر آج انہیں ہندوستان بھر میں یاد کیا گیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقد بابو جگ جیون رام کی یوم پیدائش تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دریں اثنا انہوں نے بابو جگ جیون رام کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ بی جے پی کے قائدین اور کارکنان بھی موجود تھے۔ کاماریڈی میں لون ایپس کے ذریعے قرض حاصل کرنے والے ایک نوجوان نے ایجنٹس کی ہراسانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ کاماریڈی کے رہنے والے سندیپ نامی نوجوان نے، جو کہ پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر تھا، لون ایپس کے ذریعے قرض حاصل کیا تھا اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ قرض کی عدم ادائیگی پر لون ایپس کے ایجنٹس نے سندیپ کے گھر جا کر فحش کلامی کی اور اسے شدید ہراساں بھی کیا۔ نوجوان نے ایجنٹس کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ سندیپ کی 5 ماہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی سی اے کے عہدیداروں نے جے شنکر بھوپال پلی ضلع میں بغیر لائسنس کے چلائے جا رہے ایک ادویات کے گودام پر چھاپہ مارا اور غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی ادویات ضبط کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈی سی اے حکام نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جے شنکر پلی بھوپال ضلع میں بغیر لائسنس کے چلائے جا رہے ادویات کے گودام پر چھاپہ مارا۔ کٹکم ابھیلاش بغیر کسی درست لائسنس کے گودام چلا رہا تھا، وہاں پر 31 اقسام کی ادویات ذخیرہ کی گئی تھی۔ حکام نے چھاپے مارنے کے دوران تجزیے کے لیے ادویات کے کئی نمونے اکٹھے کیے اور ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کیا۔ ڈی سی اے کے عہدیداروں نے بغیر لائسنس کے ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس ٹیم نے حیدرآباد میں 2,75,000 روپے مالیتی منشیات ضبط کی اور منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک اہم پیش رفت میں اسپیشل ٹاسک فورس نے حیدرآباد میں منشیات کی فروخت کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کیا اور
منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چرس و دیگر منشیات ضبط کی ہیں جن کی مالیت 2,75,000 روپے بتائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 1 لاکھ روپے نقد رقم، ایک کار بھی ضبط کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین ہر 15 دن بعد ممبئی کا دورہ کرتے، وہاں سے منشیات خریدتے اور حیدرآباد کے سن سٹی علاقے میں فروخت کیا کرتے۔ ایک خفیہ اطلاع پر STF ٹیم لیڈر رانچی ریڈی اور ان کی ٹیم نے یہ کارروائی انجام دی۔ گرفتار افراد کو شمشاباد ایکسائز پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی بھرپور ستائش کی۔ کہا کہ KCR ملک کے وہ واحد چیف منسٹر ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر سیوا لال مہاراج کی یوم پیدائش کو منایا۔ سدی پیٹ کے BRS MLA ہریش راؤ نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی ستائش کی اور کہا کہ KCR ملک کے وہ واحد چیف منسٹر ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر سیوا لال مہاراج کی یوم پیدائش کو منایا۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے قبائلی بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ملازمتیں حاصل کرنے میں آسانی کے لیے 10% ریزرویشن بھی فراہم کیا۔ سابق وزیر نے کہا کہ KCR نے قبائلیوں کو بنجارہ ہلز میں 1 ایکڑ اراضی دی اور بنجارہ بھون قائم کر ان کے وقار میں اضافہ کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ KCR نے تانڈاس کو گرام پنچایتوں میں تبدیل کرنے کا کام کیا ہے اور KCR کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مذہبی رہنما انیرودھ آچاریہ نے وقف ترمیمی بل پاس ہونے پر کہا کہ اب غریب مسلمانوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ متنازع وقف ترمیمی بل پاس ہو جانے پر مذہبی رہنما انیرودھ آچاریہ نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ بل پاس ہو گیا ہے اور اب غریب مسلمانوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے اقتدار صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن مرکزی حکومت نے عام لوگوں کے لیے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے آج تک اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے ان کی طاقت چھین لی جائے گی اور ان کا ناراض ہونا ایک فطری عمل ہے۔ BRS کے سربراہ KCR کی صدارت میں مشترکہ کھمم، محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع کے قائدین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ BRS سربراہ نے پارٹی کی سلور جوبلی تقریب کو کامیاب بنانے کی ہدایت جاری کی۔ تشکیل تلنگانہ میں حصہ لینے والی بھارت راشٹریہ سمیتی اپنی سلور جوبلی تقریب منانے جا رہی ہے۔ BRS کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ KCR نے مشترکہ کھمم، محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور جلسے عام سمیت سلور جوبلی تقریبات کو کامیاب بنانے اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس میں پارٹی کے کارگزار صدر KTR کے علاوہ سابق وزراء CH لکشمن ریڈی، S نرنجن ریڈی، سرینواس گوڈ، MLC نوین کمار ریڈی، سابق وزیر پواڑہ اجے کمار، MP VD راجو روی چندر کے علاوہ نلگنڈا ضلع کے قائدین، سابق وزیر و MLA G جگدیش ریڈی، MLC کوٹی ریڈی، سابق MLA راماورت و دیگر نے حصہ لیا۔ ممنوعہ CPI ماویسٹ کے 86 ارکان نے بھدرادری کوتاگوڑم میں IGP کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب تک 224 ماؤ نواز ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ممنوعہ CPI ماویسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 86 ارکان نے ہفتے کو بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں IGP ملٹی زون IS چندر شیکھر ریڈی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ پہلی بار ماؤ نواز پارٹی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد نے پولیس کے سامنے خود سپردگی کی ہے۔ 86 ارکان میں سے 20 خواتین کیڈٹس تھی اور 86 ماؤ نواز کیڈٹس مختلف ونگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 4 ایریا کمیٹی ممبران، پارٹی کے 5 ممبران اور 8 ریولیوشنری پیپلز کمیٹی، 27 RPC ملیٹیا، RPC 20 و دیگر ہتھیار ڈالنے والوں میں شامل ہیں۔ ان تمام نے تشدد کا راستہ چھوڑنے اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منشیال ضلع کے چینور منڈل میں باریک چاولوں کی تقسیم پروگرام کے دوران BJP اور کانگریس کے کارکنان نے وزیر اعظم مودی کی فلیکسی لگانے کے معاملے پر جھگڑا کیا۔ تفصیلات کے مطابق چینور منڈل کے کشٹم پیٹ گاؤں میں باریک چاول کی تقسیم پروگرام کے دوران BJP اور کانگریس کے کارکنان میں جھڑپ ہوئی۔ ریاستی حکومت کے باریک چاول تقسیم پروگرام کے دوران وزیر اعظم مودی کی فلیکسی لگانے کے معاملے پر BJP اور کانگریس قائدین کے درمیان جھگڑا ہوا۔
बी जे पी कारकुनान ने मोदी की फ्लेक्सी लगाई, कांग्रेस कायदीन ने उस फ्लेक्सी को फाड़ दिया, जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। कई मुकामात पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान तसादुम होने की इतलात मिली है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम के 118वें यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बशीरबाग में वाक़ बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव व दीगर भी मौजूद थे। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि अपोजिशन ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। वक्फ तरमीमी बिल पर इंडिया इत्तेहाद के कायदीन पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन ने हमेशा हुकूमत के बारे में लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जब भी एनडीए हुकूमत ने कोई कानून बनाया है, बिल या तरमीम की है, उससे कमज़ोर तबक़ात को मरकजी धारे में शामिल होने में मदद ही मिली है, लेकिन अपोजिशन ने हमेशा इसके बारे में लोगों को गुमराह किया है और गलत बयानी से काम किया है। मरकजी वजीर ने CAA दफ़ा 370 की मनसूखी और राम मंदिर की तामीर का हवाला देते हुए कहा कि अपोजिशन अब भी वक्फ तरमीमी बिल के साथ ऐसा ही कर रही है और अवाम को गुमराह किया जा रहा है। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फंसे हुए मजदूरों का सुराग लगाने मरकजी और रियासती टीमें अनथक जद्दोजहद कर रही हैं। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल के डोमाला पंटा में SLBC सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सीनियर ओहदेदार फंसे हुए मजदूरों का सुराग लगाने की कोशिशों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वेंटिलेशन के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। मिट्टी की खुदाई जारी है और पानी निकालने का अमल भी जारी है। हिंदुस्तानी फौज, SDRF, JP कंपनी, सिंगरेनी माइंस और साउथ सेंट्रल रेलवे के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी और रियासती टीमें हर चैलेंज पर काबू पाने और उन फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस के MLA नागराजू को लोगों के एहतजाज का सामना रहा। MLA नागराजू 6 जमानतों के निफाज से मुताल्लिक जवाब देने से खासे नजर आए। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन खास तौर पर MLAs को 6 जमानतों के निफाज को लेकर अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वरंगल जिले के वर्धनापेट हल्के के पार्वतागिरी मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे MLA नागराजू के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 6 जमानतों के नाम पर धोखा दिया गया है और अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो वोट मांगने के लिए आने वाले नुमाइंदों को सबक सिखाया जाएगा। लोगों को 6 जमानतों के निफाज से मुताल्लिक जवाब देने से खासिर MLA नागराजू प्रोग्राम के दरमियान ही वापस लौट गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीमी शोबे के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में स्कूली तालीम में मौजूद खामियों और फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इजलास में अहम उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में हुकूमत के मुशीर के शराव और दूसरे मौजूद। कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद साई चैतन्या ने कहा है कि तेलंगाना गेमिंग एक्ट के मुताबिक रियासत में ऑनलाइन और ऑफलाइन बीटिंग मुकम्मल तौर पर ममनू है। सोशल मीडिया पर इन लिंक्स पर क्लिक करने से सट्टेबाजी के जाल में फंसने का अंदेशा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वह ऐसे लिंक्स को क्लिक ना करें। उन्होंने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए, अगर ये वाज़ेह है तो इसकी वजह मालूम करें।
اگر وہ سٹے بازی کے عادی ہیں تو انہیں ہمت دیں اور تفصیل سے بتائیں کہ وہ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ بی آر ایس کے لیڈر فیصل خان نے گوشہ محل کے ملون بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف پولیس سے شکایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ ویسٹ زون کو یہ شکایت پیش کی گئی، جس میں 6 اپریل کو ہنومان مندر سے شروع ہونے والے رام نومی شوبھا یاترا جلوس کے دوران ممکنہ اشتعال انگیزی پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ فیصل خان نے اپنی شکایت میں کہا کہ راجہ سنگھ کا ماضی اشتعال انگیز تقاریر اور بالخصوص مسلم طبقے کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں جانا جاتا ہے۔ شکایت میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 سالوں میں راجہ سنگھ کے خلاف کئی یادداشتیں اور شکایتیں پیش کی گئیں، تاہم اب تک اس کے خلاف کوئی سخت قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس کی موجودہ حکومت ایسی ہے جسے تلنگانہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ عوام کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی جہاں پر وہ حکومت کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام میں اس طرح کے ریمارکس کیے۔ ضلع مرچل میں آج افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دل کا دورہ پڑنے سے ایک بی ٹیک طالب علم کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والا ونے سی ایم آر کالج میں بی ٹیک 4تھے سال کا طالب علم تھا۔ جمعے کی شام وہ اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ کالج کے میدان میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اچانک فیلڈنگ کے دوران دل کا شدید دورہ پڑا۔ ونے اچانک زمین پر گر پڑا۔ ساتھی طلبہ نے فوری طور پر اسے دواخانہ منتقل کیا لیکن ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ بے روزگار نوجوان لڑکے لڑکیوں کی امیدوں کو پورا کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے۔ خود روزگار اسکیمات کے لیے 9,000 کروڑ روپے مختص کرنا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ 59,000 افراد کو ملازمت کے تقرر نامے حوالے کرنے کا اعزاز اندرما حکومت کو حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیوچر سٹی کی تعمیر اور آئی ٹی شعبے کی توسیع کے ذریعے لاکھوں افراد کو روزگار کے مواقع حکومت فراہم کر رہی ہے۔ عوامی حکومت تلنگانہ ریاست کو ملک اور دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ترقی دے رہی ہے۔ حیدرآباد کی انفورسمنٹ ٹیموں نے میڈیچل ملکاج گری ضلع کے قطب اللہ پور منڈل کے سورارم گاؤں میں سڑکوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تعمیر کی گئی کمپاؤنڈ والز کو ہٹا دیا۔ حیدرآباد نے آندھرا پردیش اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن کے تلنگانہ ڈویژن کی طرف سے دائر کردہ شکایت پر فیلڈ انویسٹیگیشن کے بعد یہ کارروائی کی۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی کو حراج کرنے حکومت کے فیصلے کے خلاف دہلی میں فلیکسی بورڈز لگائے گئے ہیں۔ ان فلیکسی بورڈز میں کہا گیا کہ راہل گاندھی جی براہ کرم تلنگانہ میں ہمارے جنگلات کی کٹائی کو روکیے۔ یہ فلیکسی بورڈز دہلی کے مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں جو مرکزی توجہ بنے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کی 400 ایکڑ اراضی پر موجود جنگلات کی کٹائی کے سلسلے میں خدمات انجام دینے والے جی سی بی آپریٹرز نے بیان دیا ہے۔ ان آپریٹرز نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی سے دل شکستہ مناظر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ درختوں کی کٹائی سے پرندوں اور جانوروں کے رہنے کے مقامات تباہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چاکلی ایلما وومنس یونیورسٹی کے لوگو کی رونمائی انجام دی۔ تلنگانہ کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اس لوگو کی رونمائی انجام دی۔ اس تقریب میں سرکاری مشیران کیشو راؤ، ویم نریندر ریڈی، یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سوریا دھننجے، امبیڈکر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر چکرورتی، جے این ٹی یو آرکیٹیکچرل اینڈ فائن آرٹس یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر گنگادھر اور دوسرے موجود تھے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی کے حراج کے حکومت کے فیصلے کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کل شب طلبہ تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی نارتھ شاپنگ کمپلیکس سے شروع ہو کر مشرقی کیمپس تک نکالی گئی۔ طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پولیس تحویل میں موجود تمام طلبہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ ایچ سی یو اراضی تنازع کے سلسلے میں طلبہ اور ان کی تائید کرنے والے سول سوسائٹی گروپوں کے خلاف درج تمام ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔ سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر منسٹرز کوارٹرز میں
ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ مشہور فلم اداکار منوج کمار چل بسے، ان کی عمر 87 برس تھی۔ حب الوطنی پر مبنی فلموں شہید، اپکار، پورب اور پچھم، روٹی کپڑا اور مکان، کرانتی میں ان کی لاجواب اداکاری کے لیے انہیں جانا جاتا تھا۔ منوج کمار 24 جولائی 1937 کو ایبٹ آباد، شمال مغربی صوبہ موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی نام ہری کرشن گری گوسوامی تھا۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سہاگ، سندور، ہریالی اور راستہ اور دیگر فلمیں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ یادادری پاور پلانٹ کے اراضی سے بے دخل افراد سے ہم نے انہیں ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کر دیا گیا۔ آج اراضی سے بے دخل ہونے والے 112 افراد میں تقرر نامے تقسیم کیے گئے اور عوامی حکومت نے انہیں 35 سال تک عوامی خدمت کا موقع دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو کولمبو میں آزادی اسکوائر پر ایک رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مودی سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر ہیں جو کل بینکاک میں چوٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد شروع ہوا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔